السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وغاثنا وغياثنا ومعيننا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ليغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ اللہ تعالی عز و جل جلالہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حمد ثنا کا تحفہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین ناظرین حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی عطا سے اس بابرکت جمعۃ المبارک کی ساعتوں میں ہم موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج قرآن مجید فرقان حمید قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج ایک ہمارے معاشرے کی دیکھا جائے تو بہت ہی نازک بیماری کا ذکر کریں گے۔ یہ بڑی خطرناک روحانی بیماری ہے۔ میں آپ سب بشمولیت حسن زن میں سمجھتا ہوں ہم مسلمان معاشرے میں یہ ایسی رچ بچ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سدباب کرے، ورنہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ رسول کا فرمان کس قدر خطرناک ہے اس معاملے میں۔ میرے دوستوں بزرگوں، انشاءاللہ تعالیٰ آیت کریمہ کے تحت کچھ کلام ہوگا اور گفتگو ہے آج ہماری معاف کرنا، درگزر کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں درگزر کرنا انتہائی خطرناک عمل ہے جو ہم نہیں کرتے۔ کوئی مائی کا لال آ جائے سامنے، سوال ہی نہیں، کتنا ہی دیندار ہو، آج معاشرے میں دیکھتے ذرا سی بات کے اوپر رشتوں مطلب ہزاروں کے رشتے ہی توڑ دیتا ہے، رشتے دوستی توڑ دیتا ہے، ہر کام توڑ دیتا ہے ذرا سی باتوں پہ، انا کی ٹھیس پہنچ جائے کسی وجہ سے، بھائی میری بات نہیں سنی، بس میرا تم کہنا نہیں مانا، اس نے اس کا کہنا نہیں مانا، میں رشتہ لینے گیا مجھے رشتہ نہیں دیا، میں یہ حالانکہ شریعت کے اندر آپ دیکھیں یہ سارے معاملات جو ہے نا اس کے اوپر ہے،
جس سے لینے جا رہے ہو اس کا مرضی ہے وہ آپ سے رشتے طے کرے، آپ سے معاملہ کو طے کرے، کاروباری معاملہ طے کرے، کوئی طے اس کا معاملہ نہیں کرتا. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت یہ کہتی کہ بھائی اس کی مرضی ہے، اس کا مال ہے، اس کی چیز ہے. لیکن ہم سالوں سال کی دشمنی رکھ لیتے ہیں. یار اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، کیا سمجھا، مجھے کمتر سمجھا، اور تعلقات تو توڑنا پھر اس کے اندر بغض، اور پھر غیبت بھی آ جاتی ہے نا. پھر وہ سامنے والے کے دوسرے کو بتانے کے لیے وہ غیبت بھی تو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یار یہ ایسا آدمی میری سنتا نہیں، تو غیبت ہوئی نہیں. اللہ اکبر. بتائیے کتنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے عمل سے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ معاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، درگزر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے. اور یہ اچھوں میں صفات نہیں آتی، حالانکہ سب جانتے ہیں، پڑھیں سب علم ہے، حدیثیں پڑھتے ہیں، علم پڑھ رہے ہیں سب، روزانہ موبائلوں پہ کروڑوں لاکھوں پیٹ سب آتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر تو ہمارے لیے کوئی بھی کامل چیز نہیں نا. ہمارے سامنے ذات صفات آقا علیہ السلام کی سیرت پاک ہے، ہم انہیں دیکھیں. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی حیات میں کیا فرمایا اور کیا کیا آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ صفاتیں خاص کر درگزر کرنا یا معاف کر دینا. آپس میں کوئی بات پہ چپکلش ہو جائے، کسی بات پہ بھی ہو جائے، بندے کو چاہیے اس وقت فوراً معاف کر دے. بس یہ ہے اللہ فرماتا ہے یہ کمال ہے تیرا، اور تو نے دل میں رکھ لیا تو اب میں نے بھی دل میں رکھ لیا. اللہ فرماتا ہے نا تو نے رکھا نا، اب میں نے دل میں رکھ لیا. اب تو اس کے عیب بتا رہا ہے نا، اب میں تیرے عیب بتاؤں گا نا، پھر پتا چلے گا. بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، بندہ تو اپنی تمنگری میں، اپنے اس معاملے میں کہ بس میں آنا پسند، یار میرا ساتھ میں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام، انبیاء کرام کی صفات ہیں یہ درگزر کرنا. دیکھیں نا 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے درگزر ہی کیا نا، کیسا نہیں کیا، کچھ کیا ظلم نہیں کیا ان کی امت نے. درگزر کتنے انبیاء آئے ظلم پہ ظلم، لیکن درگزر، معاف آخر تک معاف کرتے رہے. لیکن یہ صفات جو ہے نا، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بے شمار صفات سے نوازا ہے، اور سب کے سبھی اعلیٰ. لیکن حضور علیہ السلام کی حیات پاک کو غور سے دیکھیں گے نا، جو یہ صفات ہے نا درگزر کرنے والی، معاف کرنے والی، نیور، تم کو زمانے میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا. زمانے میں بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو زندگی میں ہوا، کتنی تکالیف. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ ستایا مجھے گیا ہے نبیوں میں. پتا پانی بند کر دیا ہو، سارے 12-13 سال ہو، کتنے سال کھانا نہیں، کچھ نہیں دینا، اور ظلم پہ ظلم، کیا نہیں ہوا معاملہ. لیکن نبی علیہ السلام نے کیا نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو، میں آپ کو مثالیں دے دوں، مثالیں تو بہت ہیں، لیکن ایک مثال جو ہے زندہ جاوید ہے. یعنی اس مثال کے بعد تو پھر مثال انگریز بھی مانتے ہیں، دنیا مانتی ہے کہ نبی علیہ السلام 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر، ٹھیک ہے، مکہ کی طرف تشریف لائے. فتح ہو چکا ہے نا، فتح مکہ پہ آئے. لوگوں کا خیال یہ تھا، لکھنے والے مورخ ہمارے نہیں غیر کے لکھتے ہیں کہ یار اس وقت تو بندے کا اکڑ ہوتی ہے، سر اونچا ہوتا ہے، دیکھتا ہوں میں، دیکھتا ہوں، ہاں مجھے کیا تم نے نہیں کیا، تم نے مجھے یہاں جس طرح رلایا، جس طرح تو ہماری چیزوں پہ قبضہ کیا، ہم کو مارا پیٹا سب کو، آج بدلے کا دن ہے. اور بدلہ اسلام میں جائز ہے، یاد رکھیے گا، شریعت میں ایسا نہیں ہے. خون کا بدلہ خون ہے نا، ہر چیز کا بدلہ ہے، بدلہ لے سکتے ہیں آپ. اسی لیے تو فرمایا معاف کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ تم نے بدلہ نہیں لیا، یار معاف کر دیا تو پھر اللہ کیا کرے گا تمہارا حشر میں معاملہ، وہ دیکھنا. اگر تم نے معاف کیا تو اللہ تمہیں پھر کیسے معاف کرے گا. تمہاری حالت خراب ہوگی اس وقت. یہی عمل ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تمہیں بچا لے گا. اللہ فرمائے گا تیرے عیب میں کیا دیکھوں، تو نے دوسرے کے عیب نہیں دیکھے اور اس کو معاف کر دیا، یہ تو میری صفت ہے. اللہ فرماتا ہے یہ تو میری صفت ہے نا درگزر کرنا. واللہ غفور الرحیم، آیت پڑھی نا میں نے. اللہ فرماتا ہے میں ہی تو ہوں بخشنے والا اور معاف کرنے والا. تو میری صفت اپنا رہا ہے تو پھر میں کیوں نہ تجھے معاف کروں، تیرے گناہوں کو معاف کروں. کل تو نے دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کیا، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں. بہت بڑا عمل ہے دوستوں. سوچو تو حدیثیں بھری پڑی ہیں اللہ اکبر اصلاحی پہلو کے اندر، کتنے اماموں نے کلام کیا. امام نووی نے پیج کے پیج لکھ دیے ہیں بڑے خوش. امام غزالی غضب کی بات کی انہوں نے، تو ان میں مثال دے رہا ہوں. تو یہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ، دیکھیے آپ تھوڑا مختصر واقعہ لے لیتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر سرکار نے سر بلند کر کے نہیں گئے، ان کی ساری سے نگاہیں نیچی، اونٹ کے اوپر نیچے دیکھتے ہوئے گئے، سب دیکھتے نگاہیں جھکی ہوئی، اور اتنا عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. اور مکہ والوں کی یہ حالت تھی دشمنوں کی کہ آج ہمارے سر گئے. ڈیفینیٹلی انہوں نے جس طرح سے ظلم کیا، مارا پیٹا قتل کیا، بہت برے حالات کیے.
مال لوٹ لیا، صحابہ کی ساری جائیدادیں چھین کے قبضے میں کر لی، جو کاروبار چھوڑ کر چلے گئے تھے ہجرت کر کے، تو کیا ہوا تھا؟ سارے قبضہ کر لیا نا انہوں نے، مکان وکان. اب وہ تو یہی سوچ رہے تھے کہ مکان وکان تو گئے، سر تو قلم ہو گئی کم از کم. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بدلا نہیں کہا، صحابہ تو خونخوار ہو رہے ہیں. صحابہ کی بات تو اور تھی نا، ان کا تو غصے میں تھے وہ. نبی علیہ السلام اس سارے سے گئے، آ کے میرے نبی علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، میرے مکے والوں، آج ہم نے فتح کر لیا ہے مکہ کو، لیکن تم فکر نہیں کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتا ہوں آج تم سب کو میں نے معاف کر دیا. تم نے کیا ہمارے ساتھ، میرے ساتھ، چھوڑ دو، درگزر کا اعلیٰ مثال ہے، میں نے تمہیں معاف کیا. یار دیکھو تم کافر جتنے تھے مکہ کے، حیران ہو گئے یار. اور حیرانی یہ نہیں، محدثین و مخرجین آپ پڑھیں، جتنی حدیث سیرت کی کتابیں ہیں وہ امام لکھتے ہیں کہ حیرانی یہی نہیں تھی. میرے آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کر کے کوئی حیرانی نہیں کی. یہ تو اعلان کوئی بھی کر سکتا ہے، دشمن کو معاف تم بھی کر سکتے ہو، میں بھی کر سکتا ہوں، ہم بھی کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں کبھی کبھی. چلیے یار تجھے معاف کیا، دل بڑا کر کے معاف کر دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں بہت سے، وہ اولیاء بھی نکل جاتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے اس کے بعد صحابہ کو بلایا، سب کو میٹنگ کری اور فرمایا سنو، تمہاری، میں جانتا ہوں تمہارے باغ یہاں ہیں، تمہارے گھر یہاں ہیں، تمہارا مال بھی انہوں نے لوٹا بھائی، قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. ظاہر ہے تم چاہتے ہو کہ اب ہم آ گئے ہیں تو ہم ان سے واپس لے لوں. تو کیا میں تمہارا نبی ہوں؟ کیا میں تمہیں یہ بات کہہ سکتا ہوں محبت کے ساتھ کہ آج تم وعدہ کرو کہ جتنی تمہاری جگہ ہے نا سب ان کو ہی بات تحفے میں دے دو. ابھی مسلمانیت کا معاملہ ہی نہیں ہو رہا، اور نبی کا دیکھو، اللہ بانٹنا دیکھو، اللہ اکبر، نبی کی سخاوت دیکھو. کیسا عمل ہے؟ کوئی ایسا کرتا ہے کہ دشمنی بھی ختم، سب کچھ ختم، میرا مال بھی تم لے لو؟ ایسا کون ہوگا دیالو میرے دوستوں؟ اسی لیے کہ وہ کون تھے؟ وہ تھے اوجڑی پھینکنے والے اور ظلم کرنے والے، بلال پر ظلم، حضرت بلال پر ظلم کرنے والے، حضور علیہ السلام کا پانی بند کرنے والے، حضور علیہ السلام کو گڈھے کھودنے والے. ابو جہل نے کیا نہیں ظلم کیا اس کی پارٹی نے نبی علیہ السلام پر، ایک سے ایک کٹر دشمن اس زمانے میں. میرے نبی فرماتے ہیں ان کو دے دو. صحابہ نے کہا لبیک آمنا صدقنا یا رسول اللہ، آپ کہیں تو ہماری جانیں بھی قربان ہیں، ہم نے دیے. اور پھر نبی علیہ السلام نے، سیرتکار لکھتے ہیں کہ جب یہ اعلان کیا نا، جاؤ نا تمہیں معاف تو کر دیا، یہ جو جگہیں تم سوچ رہے ہو نا کہ ہم لیں گے، یہ بھی ہم نے تمہیں تحفے میں دے دی. کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام ہے میرے آقا علیہ السلام، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. یہ میرے نبی علیہ السلام کا خلق عظیم ہے. محققین آگے جملہ لکھا، ابھی حضور نے اعلان کیا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں. یار پہلے معاف کیا ہوا تھا وہی قرض بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں معاف کر دیا. اور دوسرا یہ کہ ساری جگہیں جو اتنی بہت ہوں گی، ظاہر کتنے صحابہ تھے، اسی وقت پورا مکہ کلمہ شہادت کی آواز سے گونج اٹھا. ہزاروں کی تعداد میں حضور کی اس صفت پہ، اس درگزری پر، اس معافی دینے پر یہ عمل ہوا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے تقریباً. تو آپ لوگ یا انگریز یا کوئی کہے کہ تلوار سے اسلام پھینکا، کافر کہیں اسلام تلوار سے پھیلا، عمر نے تلوار چلائی، فلانے نے تلوار چلائی، میرے نبی نے تلوار چلائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام پھیلا. تلوار 313 تھے بدر میں، کتنے تھے؟ 313 ہی تھے نا. بس پھر بڑھتے گئے. کس طرح بڑھے؟ محبت سے، درگزر، محبت، درگزر، محبت، درگزر. ایک غزوہ کے اندر سنو، ایک غزوہ کے اندر آپ واپس آ رہے تھے تمام صحابہ کے ساتھ. صحابہ نے سرکار علیہ السلام کے لیے سونے کا، آرام کرنے کی جگہ مقرر کر دی، درخت، اور خود دور دور تھوڑا کونے میں پھیل گئے. اور حضور علیہ السلام جیسے آنکھ لگی، ایک کافر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت غوارث بن حارث، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن شروع میں اس لیے تعارف کر رہا ہوں کہ وہ صحابی ہو گئے تھے. تو وہ غوارث جو ہیں وہ دور سے دیکھ رہا تھا کہ محمد اکیلے سو رہے ہیں، آج تو مزہ آ گیا، آج تو میں چراغ گل کر دوں، میں ہی لے لوں گا کریڈٹ کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا. اور تلوار برابر میں ہی نبی علیہ السلام نے لٹکائی تھی، اور حضور آرام فرما رہے تھے اور آنکھیں بند کر کے لیٹے تھے. آ گیا فوراً تلوار اٹھائی اور حضور کے سامنے تلوار کھینچ دی اور کہنے لگا، او محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، آ گیا ہوں میں، آج تو بڑا اچھا موقع ہے، اب کوئی نہیں بچا سکتا، بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. یہ الفاظ ہیں، تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور فرمایا اللہ. یہ جو اللہ کہنا تھا نا، اس کی ترتری کافی.
تھر تھری کا بھی تلوار ہی گر گئی. نبی علیہ السلام نے تلوار لی اور کہا گردن پہ رکھ کے اب بول مجھے تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا. اب وہ کہاں پر آ گیا, آپ تو دیالو ہو, آپ تو رحمت للعالمین ہو, آپ تو رحم کرنے والے ہو, آپ تو نبی ہو نا, نبی ہو, میں کیا ہوں یہ ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے معاف کیا. یعنی قاتل آ رہا ہے, کوئی ہے ایسا مثالیں تو بتاؤ, اور اس کو کہتے جا تجھے معاف کیا, اور معاف نہیں کیا. وہ جب معاف کیا تو وہ حیران ہو گیا, اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو. جو ہم نے سنا تھا کہ وہ تو دشمن کٹر بھی ہو تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے, ارے دشمن آ جائے تو اپنی چادر بھی بچھا دیتا ہے. یا رسول اللہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہو, مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر لو. یہ درگزری اور معافی کی صفت سے مسلمان ہوا. حضور نے اپنی تلوار مبارک اس کو ہی دے دی, جا اللہ جا آج سے تو ہمارے ساتھ جہاد کر, اسی تلوار کے اندر. تو میرے دوستوں بزرگوں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ 313 شروع میں آپ نے دیکھا یہ حضور علیہ السلام کی درگزری, جو آج ہمیں کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں, اگر ہم درگزری اور معافی کا یہ صفت اپنے پاس رکھیں گے سامنے والا امپریس ہوگا, جبھی تو وہ اسلام کو کہے گا واقعی یار یہ لوگ ہیں, یہ لوگ ہیں, کتنا بھی بڑا ظلم کرو یہ معاف کر دیتے ہیں. بولے یہ ایسے ہی معاف نہیں کرتے, اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا معاف کر دو. آج تم یہاں معاف کرو گے, دنیا میں تو اللہ تمہیں بدلہ دے گا, آخرت میں تمہارا مقام کیا ہوگا وہ تم اندازہ نہیں کرتے. اب 313 اسٹارٹ میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد بڑھتے بڑھتے آپ نے دیکھا صلح حدیبیہ ہوئی. کتنے تھے؟ 1400, بلکہ زیادہ ہوں گے, کچھ مکے مدینے شریف میں بھی تھے. 1400 صحابہ ہو گئے مسلمان. کیسے بڑھے؟ اور پھر جب فتح مکہ میں آ رہے ہیں, میں نے بیان کیا کتنے ہو گئے؟ 10,000. اور حجت الوداع جب حج کرنے سرکار آئے تو کتنے تھے؟ 1,00,000 کم و بیش 24,000. تو یہ کیا تلواروں سے پھیلے تھے؟ ارے یہی میرے آقا علیہ السلام کا انداز تھا. میرے دوستوں بزرگوں یہی انداز تھا. اب دیکھو نا, کوئی وحشی ہو جو چچا جتنا عزیز چچا ہو اس کا کلیجہ وغیرہ نکال دے اور بے دردی سے شہید کرے, وہ بندہ وحشی بظاہر مسلمان تو نہیں ہوئے تھے, بعد میں ہوئے نا. اس وقت نبی علیہ السلام کی کیا حالت تھی؟ کتابوں میں آتا ہے اتنا سرکار روئے ہیں علیہ السلام جتنا زندگی میں کبھی نہیں روئے. جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے شہادت گاہ دیکھی اور ان کی لاش مبارک کو دیکھا نا تو بہت روئے. ظاہر ہے وہ بالکل کچومر بنا دیا تھا نا, ہر چیز نکال دی تھی, ہر چیز جسم کی نکال دی تھی, بہت روئے تھے. اب بتائیے اس دشمن کو اس نے اسلام قبول کر لیا, اس کو بھی معاف کر دیا میرے نبی علیہ السلام. معاف کیا نا, کیوں نہیں کیا؟ معاف کیا. اور اتنا ہی فرمایا کہ تم یہاں مت بیٹھ میرے سامنے, ادھر بیٹھ میری بات کرنے, میرے سامنے تو بیٹھے گا مجھے میرا اپنا چچا اور سیدنا امیر حمزہ یاد آ جاتے ہیں. یہی بات تھی نا, معاف کر دیا. اب دیکھیے ایک قاتل چلا آ رہا ہے, ابو بکر صدیق اور سرکار علیہ السلام ہجرت کے دنوں میں آگے جا رہے ہیں. ایک قاتل جو کرائے کا تھا سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی مسلمان ہوئے نا. اب یہ پیچھے تیرے اور تلواریں لے کے گھوڑے پہ, بس کوئی موقع ملے مارو. بس یہ مارنے والے تھے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ پیچھے کوئی لگتا ہے آ رہا ہے, مجھے آواز آ گئی. سرکار نے مڑ کے دیکھا تو وہ تان کے کھڑا ہوا وحشی اور اپنا سراقہ, یہ کہ بس ختم, لاس بات نہیں. وہ بہت بڑا تیر انداز, وہ ماہر تھا. وہ اللہ میرے نبی کی طاقت دیکھو, میرے نبی کے اللہ کی عطا سے طاقت دیکھو. کہتے ہو نا کچھ نہیں کر سکتے, میرے نبی کی طاقت دیکھو. حدیث بخاری پڑھ رہا ہوں, کوئی بھی حدیث کتاب اٹھاؤ, باپ کے باب ہے. میرے نبی علیہ السلام نے صرف اتنا دیکھا اس زمین کی طرف جس طرف یہ گھوڑا کھڑا تھا. بولے کیا کر رہی ہے تو جانتی نہیں میں کون ہوں؟ میں سورج کو تو چاند کے ٹکڑے کر دوں, سورج کو چاہوں تو پلٹا دوں, تو زمین ہے. کیا کر رہی ہے؟ اللہ اکبر. زمین گارا بن گئی, نرم بن گئی. گھوڑا اندر جا رہا ہے, سورا کا اندر جا رہا ہے, تلوار ہاتھ میں, جو بھی ہے اس کے ہتھیار وہ ہاتھ میں, آتے آتے گردن تک رہ گیا. تو کہہ رہا بچا محمد بن عبداللہ, میں نہیں کروں گا, معاف کر دو مجھے, میں اس کے بعد تم پہ حملہ نہیں کروں. نبی نے کہا زمین دوبارہ وہی ہو جا. آئے دوبارہ سخت ہو گئی, اوپر آ گیا. اوپر جب بندہ آتا ہے نا تو پھر سمجھتے ہیں نا, اگر آدمی بری حالت ہو تو ہمارے بڑے بزرگ بڑی بڑی پیاری مثال دیتے تھے. ایک مثال دیتے ہوئے کہ بندہ ہمارے پاس آتا, اولاد نہیں میری 16 سال سے, بابا اچھا بھائی اچھا آپ کے لیے 25 بکری 50 بکرے فلانا ڈھمکا 50 دیگیں یہ وہ کر دوں گا. اب جب قریب ہوتی ولادت ہو گئی تو بولے کیا ہوا؟ بولے 25 دیگیں کر لیں 10 دیگیں کر لیں, حالات صحیح نہیں ہے. اب وہ ولادت کے 9 مہینے حضرت ایک آدھ مرغی پہ ہی گزارا کر لیں. بچہ ہوا تو مرغی بھی بھولتا ہے اور سب کچھ بھول جاتا ہے. حالانکہ وعدہ اللہ سے کر رہا کہ میں یہ کروں گا, اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, ہے نا. لیکن یہ بندے کی ایک ہوتی صفت ہے کہ جب قریب سب چیز آ جاتی ہے خوشی تو پھر وہ بھول جاتا ہے تکلیف کو. تو وہ یہی معاملہ تھا. دوبارہ بھی کھڑا ہوا, تیر کھڑا کرنا, نبی علیہ السلام پھر شروع, نبی علیہ پھر اشارہ کیا, پھر ڈوبا. 3 دفعہ ڈوبنے کے بعد تیسری دفعہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سراقہ یہ تیرا جو ہاتھ نظر آ رہا ہے نا اوپر بچنے کے لیے, یہاں تک تو گیا, میں اس کے اندر ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں.
ان ہاتھوں میں کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں، اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے. اور کب تک یہ حیات رہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں. اب دیکھو ایران فتح ہوا، اتنا مال آیا، مسجد نبی میں سونا ہی سونا، مال ہی مال. کیا ایران کے لوگ تھے بھائی بکھرا ہوا ہے. اور حضرت عمر بھاگتے ہوئے آئے. صحابہ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا، بھاگتے ہوئے سامان ڈھونڈ رہے. اب صحابہ میں بدگمانی ہوتی ہے، تھوڑی سی گمان نہیں ہوگی، یار یہ عمر کو آج کبھی ضرورت نہیں مال کی، آج ایران سے مال آیا تو عمر ایسا ڈھونڈ رہے ہیں، ایسا ڈھونڈ رہے ہیں، ایسا ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا بات ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بات سن لو اور آگے تھوڑا سا 2 منٹ مزہ لے لو. بڑی خوبصورت بات ہے. سوراقہ پر 3 دفعہ حملہ ہوا. ایک دفعہ تو بیماری کا حملہ ہوا جس میں یہ بے ہوش ہو گئے. کوما کیا ہم آج کل تو کوما کہتے تھے نا، اس زمانے میں کوما کیا ہو، وہ تو بے ہوش ہو گئے. 2-3 دن تو ہوش ہی نہیں. صحابہ نے کہا گئے مطلب ظاہرہ بھی تیار کرو میت کے لیے سامان ہم اللہ. عمر فاروق کو پتہ چلا رہے سوراقہ کے ساتھ یہ حالت. اب دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا تو اپنے بے یار مددگار پڑے تھے پلنگ پہ. سوراقہ کا ہاتھ پکڑا رہے. سوراقہ ایسے تو جایا ہے، ہم نے تیری تیاری بھی کر لی، اتنی جلدی کی تو نے ہم سے جدا ہونے کی. آنکھ کھولی، آنکھ کھولی. کیا امیر المومنین، کیا بات کر دی، کیا بات کر دی. کھڑے ہوئے چلتے ہوئے بولتے ہیں چل رہا ہوں نا. کیا بات کر رہے ہو، سوراقہ ایسے مر سکتا ہے؟ آپ کو تو پتا ہے نبی نے کیا کہا تھا، جب تک یہ سونے کے کنگن نہیں پہنے گا ایران فتح نہیں ہوگا، سوراقہ نہیں مرے گا. جب یہ عمر فاروق کو تو معلوم تھا کہ اب یہ تو سونے کے، اب وہ ڈھونڈ سونے کے کنگن رہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں. تو فرمایا صحابیوں میں کوئی اپنے لیے کوئی چیز نہیں ڈھونڈ رہا ہوں، میں تو سوراقہ والی بشارت کو پوری کر رہا ہوں کہ کہاں ہے کنگن. میرے نبی نے کہا ہے تو کنگن ہوں گے. اور پھر کنگن نکالے گئے نا. آپ نے سوراقہ کو بلایا، اپنے ہاتھ سے پہنایا. یہاں بھی بڑے فتوے و مسئلے تھے کہ لوگوں نے کہا صحابہ کو آپ سونا حرام ہے مرد پر. تو حضرت عمر جیسی شخصیت کر سکتی ہے ایسی شریعت کے خلاف کا کام؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نے فرمایا جس کو نبی کہتے ہیں وہی شریعت ہے، صرف سوراقہ ہی سونا پہن سکتا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اسپیشل اجازت دی. تو میرے دوستوں بزرگوں، ایسے کئی واقعات میں سنانے پہ آؤں. ایک واقعہ تو ایک اور سن لیجئے. نبی علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ہجرت کی. انہوں نے ابو العاص ان کے شوہر تھے، تو وہ اکیلی ہجرت کر کے اونٹ سے آ رہی تھی. تو ایک دشمن تھا، بعد میں وہ بھی صحابی ہو گئے. اللہ کی قدرت ہے. وہ بہت خطرناک دشمن تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جائیں مدینہ ہجرت کر کے. تو وہ اونٹنی جانے لگی تو انہوں نے بیچ جنگل میں تیر مارا ہے، بھالا مارا اونٹنی پہ تو بدک گیا اونٹ. اور آپ حاملہ تھی، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ تھی. تو اونٹ بدکا نا تو آپ جا کے چٹان پہ گری تو بڑا گہرا زخم آیا اور وہ حمل بھی فوت ہو گیا. ٹھیک ہے نا، وہ حمل بھی ایکسپائر ہو گیا بظاہر. اب نبی علیہ السلام کا پہنچ تو گئی بیماری کی حالت میں، اور اسی بیماری کے اندر ان کا وصال ہو گیا. اور نبی علیہ السلام دل میں بڑا ملول ہوا. اس کو کافر کے لیے سوچنے لگے اس نے ایسا کیوں کیا. اب ہو گئی نا ذہن میں، ہوتا آپ کے ہمارے ساتھ ہو کسی بیٹے بیٹی کے ساتھ، پھر ہم ساری زندگی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. فتح مکہ ہوا، وہ مسلمان ہو گیا اور نبی علیہ السلام کے دربار میں آ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا، اس نے نبی کو علیہ السلام کو دیکھا اور چپ چاپ کھڑا ہو گیا کہ نا یا رسول اللہ مجھے پتا ہے آپ نہیں معاف کریں گے، آپ مجھے جانتے نہیں ہے نا. بولے کیوں، میں کیوں تجھے نہیں جانتا؟ تم کیسا سوچ لیا کہ میں تجھے نہیں جانتا؟ تو وہی ہے نا میری زینب کا قاتل، تو نے کیا تھا نا وہ. بولے ہاں یا رسول اللہ بس مجھے معاف کر دیں، اب تو میں مسلمان ہو گیا. بولا ہاں، سرکار نے فرمایا اب تو تیرا کچھ نہیں کر سکتا، تو امتی ہو گیا ہے. اللہ نے جب تیری ساری خطائیں معاف کر دی مسلمان ہونے کے بعد، تو میں نے بھی تجھے معاف کیا. یہ درگزری مثال حدیثیں ہیں بے مثال دینے کی مراد میری یہ ہے کہ لاقدات احادیثیں بھری پڑی ہیں کہ آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ درگزر کرنا سیکھو. یاد رکھو جو آیت کریمہ پڑھی اس کا تھوڑی سی تفسیر کر لو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ کہتا معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو. اس لیے کہ تم ان کو درگزر کرو گے لوگوں کو تو اللہ فرماتا ہے کہ ان تحب اللہ لیغفر اللہ لکم، پھر اللہ بھی تمہاری اس معافی کے بدلے مغفرت کر دے گا. مفسرین فرماتے ہیں تم یہاں کسی کو معاف کرتے ہو نا، ظاہر اس کا عیب ہوا، اس کے اندر عیب ہوا، جبھی تو نا کوئی تمہارے ساتھ اس نے بد کلامی کی، ظلم کیا، تمہارا حقوق مارا، تو نے کہا یار جا میں نے معاف کر دیا. اللہ فرماتا ہے تو نے آج یہاں معاف کیا نا، کل حشر میں آئے گا نا تیرا ڈھیر ہوگا گناہوں کا، انباروں کا، میں تجھے معاف کر دوں گا. میں تیرے گناہ نہیں دیکھوں گا، میں تیرے کو صرف دیکھوں گا جو تو نے میرے بندے کو معاف کر کے کی. تو میرے دوستو بزرگوں آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام، یہ حضرت ابن کثیر اپنی جلد نمبر 2 کے اندر ایک بڑی خوبصورت روایت لائے. ابن کثیر بہت بڑے امام ہیں.
ان کے استاد ابن قیم کے امام ابن تیمیہ، بتاؤ دو 3 پائے کے اپنے اپنے حساب سے، حالانکہ ان میں سے ہمارے میں تو کچھ اختلاف ہے تیمیہ سے، لیکن یہ ابن کثیر کی کتاب اور اس کی تفسیر لاجواب دنیا میں، اور بڑا اعلی پائے کا امام، وہ لایا ہے نبی علیہ السلام کی ایک روایت کو، جو میں نے پڑھا تو مجھے بڑا خوبصورت لگا کہ اس کو باقی تو حدیثوں میں ہے، لیکن اس نے جو لایا تو میں نے کہا کمال کیا ابن کثیر نے، اب لایا کیسے دیکھیں اب لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام محفل صحابہ میں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی محفل کیسی ہوگی یار، تصور تو کرو، بس صحابہ بیٹھے ہوں، سرکار سامنے بیان کر رہے ہوں، کوئی بات کر رہے ہوں، اور چپ چاپ سارے بیٹھے ہیں صحابہ، سب چپ چاپ بیٹھے کہ اچانک اس محفل میں میرے آقا علیہ السلام بغیر کوئی بات کرے بیٹھے اور ایک دم مسکرائے۔ حضور کا مسکرانا کیسا ہوگا آپ دیکھو، تصور تو کرو، مسکرانا، میرے نبی مسکرائے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو بس صرف دیکھ سکتے نا، ہم تو یہ مزے لے سکتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا مسکرانا، اللہ اکبر کیا مسکرانا ہے آپ کا، کہ دیواریں چمک جاتی تھی، دماغیں روشن ہو جاتی تھی۔ ارے کوئی کائنات میں ایسی چیز ہے جو حضور کے مسکراہٹ سے بھی زیادہ اچھی، کوئی پیاری ہے؟ ارے کیا حقیقت ان ستاروں کی، کتنے خوبصورت لگتے ہیں جب جھلجھلاتے ہیں آسمانوں پر چودھری میں، دیکھو نا آپ کے کیا ستارے چمک رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ کیا حقیقت ہے ان ستاروں کی، جو مسکرانا میرے حضور کا ہے، جو مسکرانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے، سب کہو نا، نعمتیں سب وہی تو دیتے ہیں، نعمتیں سب وہی تو دیتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور، اور ان پہ اتری ہے آیت تطہیر۔ اپنی بخشش کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں، آپ کو اچھا لگا تو سبحان اللہ کہنا، ورنہ ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا پڑے گا بخشنا نہ شاء، لیکن آپ کا پتہ نہیں کیا عقیدہ ہے، آج کل تو عقیدے ٹیڑھے ہو گئے نا، کہ اللہ اکبر پڑھیے درود شریف، ان پہ اتری ہے آیت تطہیر، کون؟ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یا یوں کہہ دوں کہ ان پہ ہر دم، ان پہ ہر ایک پڑھتا ہے درود، کن پر؟ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، سب کو یہ گھرانہ میرے، اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ السلام مسکرائے، اللہ اکبر، کہاں کا چلا گیا میں، یہ رنگ ہی اور ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رنگ میں رکھے، خدا گواہ اسی میں بخشش ہونی ہے، ایسی محبت ہو آپ کے دل میں تو کچھ نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو صحابہ، طب تابعین، اولیاء اللہ و مفسرین محدثین نے نبی علیہ السلام سے محبت کی، دیکھو نا کیسا کلام ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مسکرائے، بڑی روح پرور حدیث ہے، سننا نکل نہ جائے، توجہ دینا، تبھی آپ کو آج عذر کا یہ میں تمہیں بتاؤں مضمون کا حاصل حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، روایت ابن کثیر کی، اسی لیے میں نے لایا، بڑی زوردار، کہتے ہیں نبی علیہ السلام مسکرائے، اب سب دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام بیٹھے بیٹھے، کچھ نہیں، بات تو نہیں ہو رہی نا، ایسے کوئی مسکرا جاتا ہے، یا رسول اللہ، کون بولے، ہمت کس میں، ہمت تو ایک ہی میں ہے، بڑے محبت والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ مسکرائے، کوئی خاص وجہ ہے؟ سرکار پھر مسکرائے، اللہ، ارے عمر سنو، سب سنو، مجھے ایک منظر دکھایا گیا، سنو کون سا منظر؟ بولے مجھے ایک منظر دکھایا گیا قیامت کا، قیامت محشر میں حساب کتاب ہو رہا، 2 بندوں کا حساب کتاب، سننا، 2 بندوں کا حساب کتاب دکھایا گیا، اللہ نے فرمایا فرشتوں ان دونوں کو یہاں لیا، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ترازو بھی ہے، سب کچھ ہے، معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ کے حبیب فرمائیں گے کیا ہوا معاملہ؟ ایک تھا نیکوکار، اللہ کا فرما بردار بظاہر، میں سن لیجیے نا، فرما برداری جملہ کہوں تو اس کا مقصد یہ کہ انسان کی کوتاہی بشری تقاضے میں ہو جاتی ہے،
نیک ہوتا ہے لیکن اس کو علم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یہ حقوق والی غلطیاں تو کر ہی لیتا ہے، کبھی نہ کبھی ناراض ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا نہیں میں ناراض ہوں، میں تمنگر چلا گیا ناراض ہو کے، بات ہی نہیں کی اس سے، بس دل میں رکھ لیا یار یہ آدمی غلط ہے، یہ آدمی غلط ہے، بس معاف نہیں کرنا۔ حالانکہ کوئی بات ہے، ایک تو ہوتی ہے نا قتل کر دیا، ایک ہوتی طلاقیں، وہ کیسے خطرناک عمل ہوتے ہیں، اس میں بھی معافی کا حکم ہے کہ معاف کر دو، لیکن ہم تو صرف میں جنرل بات بتا دی کہ کون سی باتیں پہ ہم ناراض ہوتے ہیں۔ ہیلو یار تو نے میرے کو کارڈ نہیں دیا، فلانے کو کارڈ دیا، کمال ہے یار، میں اتنا گرا گزرا ہوں کہ میرے پاس کارڈ دینے بھی نہیں آیا، اور فلانا مجھے فون کر رہا بھائی شادی میں آؤ گے، تو بتاؤ بظاہر یہ آج کی دنیا میں انسلٹ ہے نا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کسی داماد کو اپنے داماد کو ایسا کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا آپ تو 3 کو 3 13 اپنے داماد ہوں گے نہیں ان کے، ان کو ایسا کر لیجیے ابے بھائی فون پہ آ جانا، بس فون پہ ہی ہے، اچھا وہ فلانے کو تو نے کاٹ دیا اور میں داماد، میری یہ عزت، اب سچ بتائیے ہے کیا؟ کوئی انسان کی ظرف یہ فرمایا ایسا نہیں، ایسا نہ سوچو، کوئی بات نہیں، اس کی مجبوری ہو، کوئی مسئلہ ہو، معاف کر دیا کرو، اگر تھوڑی سی یہ غلطی نہیں ہے، اسٹیج پہ نہیں بٹھایا، بہت سے کیس ہمارے پاس ہے جس سے اللہ معاف کرے طلاق ہو گئی ہیں، کس بات پہ؟ حضرت ان کو سمجھائیے، ان کو اسٹیج پہ نہیں بٹھایا، وہ ہوتی ہے دولہا کے ساتھ، یہ غصے میں گھر چلے گئے، کھانا نہیں کھایا، جنہوں نے پرواہی نہیں کی براتیوں نے، سسرال والوں نے، لیکن انہوں نے ایسا بدلہ دیا کہ اللہ رحم کرے، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، تمہاری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، یاد رکھنا۔ اب ہو کیا دیکھو منظر کیا ہے، میں تھوڑی سی ایک مثال آپ کو ذائقہ دیا، ہماری غلطیاں کیا ہیں، کسی بات پہ ناراض ہو جاؤ، کسی کو کوئی بات کو وہ بات نہ سنے تو تم ناراض ہو جاؤ، بھائی کوئی بات نہیں سننا تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ایک کوشش کریں، ہمیں 3 عنصر دیے گئے ہیں کہ آپ امر بالمعروف کے 3 دیے گئے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے وہ روکے گا جو بادشاہ ہے، اس کو طاقت ہے، فوج ہے، پولیس ہے، وہ ہاتھ سے روک سکتی ہے برائی کو، ہو پکڑو گرفتار کرو، یہ اس کے اندر طاقت ہے۔ اگر تمہارے میں طاقت نہیں، کسی کو زبان کی طاقت ہے، کسی کو ایسی ہے کہ سمجھے یہ برا ہے، کیونکہ جہاں تم نے جس محفل میں تم نے یہ نصیحت وصیت کرنے کی شروع کی اور وہاں فتنے کا اندیزہ ہو کہ آپس میں مسلمان ہی لڑ جائیں تم سے ہم سے اور دل برداشتہ ہو جائیں، وہاں نصیحت کو تھوڑی دیر کے لیے روک لو، یہ فتح رضویہ فتح عالمگیریہ میں موجود ہے، ہم یہ نہیں کہ ہر جگہ اپن کہتا شروع کریں، ہاں اچھا ماحول ہے، لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہاں سنیں گے، عقل مند لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، ہاں بات کو سمجھیں گے، تو وہاں کوشش کی جانی چاہیے۔ اب ہوا کیا، اب وہ دونوں آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا، فرشتوں بس یا رب العالمین یہ ہے، اس کے بعد جتنی نیکیاں تھیں یہ اپنے حق میں دے چکا، اب یہ بندہ کہتا ہے دوسرا اس نے میرا حق مارا ہے، یہ ظالم ہے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، اللہ فرمائے گا بندے کس سے ظالم مظلوم سے کیا چاہتا ہے تو؟ بولے یا اللہ اب تو مجھے اپنا بدلہ چاہیے، تو اللہ فرماتے کس طرح؟ بولا اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد نیکی نہیں ہے، ظاہر ہے یہاں تو نیکی ٹرانسفر ہوں گی نا، بدلے کے تو مال تو نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ بہت ہیں پلڑے میں، میرے گناہ اس کو دے دیے جائیں، اللہ کے سامنے بتا دیکھو آپ، اللہ فرمایا اچھا بالکل جو تیرا جائز مسئلہ ہے یہی ہے، یہی ہوگا حشر میں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا یہی ہوگا، آج دنیا میں آپ تم حق مارو چھوٹے موٹے جس کے بھی غیبتیں کرو برائیاں کرو، یہ اگر تم توبہ کر کے نہیں گئے تو پھر تم پتہ چلے گا تمہیں قیامت میں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو کتابیں کہہ رہی ہیں کہ میری اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے سمجھو بات کو، نبی علیہ السلام اور کتنا نیک تھا، کتنی نیکی دیکھ چکا ہوگا بیچارہ، وہ خالی ہو گیا، حالانکہ ان معاملات میں حقوق کے معاملات میں، تو اللہ رب العالمین فرمائے گا تو نہیں مطلب اس کو اپنے گناہ ہی دے گا اس کے سر پہ، اب نبی کو اللہ کو اس سے محبت بھی ہے نا، یہ بڑا فرما بردار تھا یار، درگزر نہیں کیا کبھی اس نے اس کو، آج یہ اللہ فرمائے گا دیکھو نبی علیہ السلام مسکرایا، بولے میں کیوں مسکرایا، سنو اللہ فرمائے گا اوپر تو دیکھ بندے، کس کو؟ مظلوم کو، اوپر تو دیکھ، جب اوپر دیکھتا تو جنت نظر آئی اس کو، جنت میں سونے چاندی کے محل ہی محل، خوبصورت ایسے محل، او ہو، اللہ فرمائے گا ہاں بھائی بندے جانتا ہے یہ کس کے ہیں؟ اب اس کا کیا گمان، اس نے کہا یا اللہ یہ تو انبیاء کرام کے ہی ہو سکتے ہیں ایسے محلات، اور یہ نیک بلکہ تیرا کوئی خاص پیارا بندہ ہوگا نا وہی حاصل کر سکتا ہے یہ محل، اللہ اس کو عطا کرے گا، اللہ فرمائے گا میں تجھے دوں گا، اللہ کیا فرما رہا دیکھو، فیورنگ ہو رہی ہے، میں تجھے دوں گا، سرکار نے بولا میں مسکرایا کیوں، اللہ فرمائے گا میں تجھے دے دوں گا، بولے یا اللہ کیوں؟ بولے ہاں اگر تو اپنے ظلم تیرے پر جو ہوا ہے اس کو معاف کر دے، اللہ دیکھو یار واہ کیسے، آج تم معاف کرنے کی عادت تو ڈالو یار، میں مانتا ہوں میں بھی ہوں کبھی نہیں معاف کرتے یار، پتہ نہیں کیا آنا ہے، اور نہیں یار تم نہیں جانتے شاہ صاحب کیا کرا تھا، کھانے پہ گیا تھا تو ان کو اٹھا دیا گھر سے نکال دیا، اور نہیں جانتے شاہ صاحب اس نے کیا کیا، یوں ایسا تھا، گوڑی سے ٹکر ماری اور اوپر سے الٹا سیدھا بولتا ہوا چلا گیا، اس کی یہ مجال، یہ چھوٹی موٹی بات ہے، یہ چھوٹی موٹی باتیں، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان باتوں
یعنی یہ جو معافی کی بات ہے، کوئی معافی مانگنے آئے تمہارے پاس، خدا گواہ سننا، مشکاۃ شریف کی حدیث پڑھو، نسائی ترمذی سب میں سیاست کی حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم سے معافی مانگنے آئے، خطا کار ہو، معافی ہو گئی، اب تم سے اور تم نے معاف نہیں کیا، سرکار علیہ السلام فرماتے کل حوض کوثر پہ وہ میرے پانی سے محروم رہے گا۔ اب وہ بندہ بتاؤ کیسا ہے؟ یہاں تو ایک آدمی بندہ معافی مانگنے آیا تو آپ معاف کر دو نا، اللہ بس وہ دنیا ہے کیا ہے 4 دن کی، کیا کر لو گے، مرنے کے بعد قبر میں لے جاؤ گے کیا اس کو، دشمنی کو، وہ تو نہیں ہوتی نا۔ اب ہوا کیا، نبی اللہ کے بھی کیا فرماتے ہیں کہ اس نے اس کو معاف کیا تو اللہ نے فرمایا اب تو نے معاف کر دیا نا، یہ تیرا حصہ ہے جنت میں، فرشتوں اب ان دونوں کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں درگزر کرنے کی جو میں نے تھوڑی چھوٹی مثالیں دی نا ہمارے اندر شامل ہے۔ کسی بھی بات پر ہم الجھ جاتے ہیں، گھر میں بہنوں سے، بھائیوں سے، حقوق کی پامالی، ذرا سی بات، کوئی لین دین، بیچ میں لڑانے والے لڑاتے ہیں اور ہمارا جو ہے نا کھانا خراب کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا ہے قید خانہ، یہاں مسافر بن کے رہو۔ مسافر ایسا ہوتا ہے کہ جاتا تو میں لڑتا جھگڑتا نہیں، مسئلے شرع الٹے سیدھے باتیں نہیں کرتا، او بھائی جہاں بیچ میں ملا چپ چاپ سو، وہاں سے نکل جاؤ، بس یہ صلاح ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں محل بنانا ہے، بلڈنگ بنانی ہے، وہیں رہنا ہے تو سب چیز کرنے کی تیاری کریں، نہیں، یہ دنیا جو ہے نا بس امتحان گاہ ہے، یہاں تو اپنا آرام سے گزر جاؤ یہ کر کے۔ میرے دوستوں بزرگوں، بس آخر میں ایک بات میں کرتا چلوں، وہ جو حدیث میں سناتا ہوں درگزر کرنے والی، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ صدقہ جو ہے انسان کی ڈھال ہے، یہ دنیا میں بھی اس کی ڈھال بنتا ہے صدقہ خیرات کرنا آپ کو، اور اللہ حشر میں بھی اس کا صدقے کا جو اجر دے گا نا، تم کہو گے ساری زندگی میں نے صدقہ اور خیرات کیوں نہیں کی؟ وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین تمہارے $1 کو، لیٹس سے فار ایگزامپل $1 کو اپنے پاس محفوظ کرتا ہے، وہ $1 ہے، تم پھر بھول گئے، تم جب وہاں پہنچو گے نا تو 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ 80 لاکھ ڈالر تمہارے سامنے اللہ پیش کرے گا۔ مثال تمہاری نیکی، ایک تو نیکی کی نے اللہ تمہیں نیکیوں کا انبار دے گا، یا اللہ میں نے تو تیری نیکی نہیں کی، اللہ فرمائے گا تیری نیکی کو جو ایک تو نے کیا تھا نا صدقہ، اس کو میں نے پالا ہے کبوتر یا بکری کے بچے کی طرح، وہ چھوٹا تھا، چھوٹا کر کے آج اس کو مضبوط کر دیا، جو تیرے آج جنت میں جانے کے لیے بہترین راستہ بنے گا، تیری مغفرت کا بہترین سامان بنے گا۔ تو صدقہ کا جب بتایا نا تو اب ہوا کیا کہ صحابہ کرام جو ہے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، پیسے والے بھی تھے، وہ خوب صدقے کر رہے، اللہ کی رسول کی بات پہنچ جائے تو تم تو بھاگتے نا، سنتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں اس بات کو کہ کتنی قیمتی بات ہے، اللہ اکبر، وہ کرتے تھے۔ اب غریب صحابہ کیا کرے؟ اب سنیے حدیث، ایک صحابی صبح فجر کی نماز ختم ہوئی، نبی علیہ السلام ممبر پر بیٹھے یا مصلی پہ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آقا علیہ السلام صحابہ کے سامنے ایک رائٹ سائڈ کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی، سارے جیت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی، مولا علی، آپ اسی کو دیکھے جا رہے ہیں اور مسکرائے جا رہے ہیں سرکار، پھر اس کو دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، صحابہ اتنی مجمع بیٹھا ہے، فجر کی نماز ہوں گے 2-3 ہزار پر زیادہ ہی ہوں گے، سب دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھے کے بعد وہ اسے دیکھے جا رہے ہیں، مسکرائے جا رہے ہیں، اسے دیکھے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ بولا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ بولا نہیں خطا تو نہیں، تو نے رات کو کرا کیا یہ بتا، رات کو تو کر کے کیا آیا ہے؟ تو بتا یا رسول اللہ کیا کروں گا، آپ سے زیادہ کوئی علم رکھتا ہے؟ سمجھ رہے نا بات کہ آپ سے زیادہ کوئی علم رکھتا ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے میں کچھ نہیں کرا، یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے، آپ ہی بتائیے نا کیا کہتا ہے کہ زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے یا رسول اللہ۔ صحابہ کا عقیدہ، زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا معاملہ کیا ہے، وہ جانتے۔ یا رسول اللہ آپ بھی فرمائے، بولا نہیں میں فرماؤں گا بعد میں بات، مجھے بتا تو نے عمل کیا کیا پہلے یہ بتا، انہیں کچھ تو کیا ہوگا نا اس پہ۔ اب وہ چونک گیا، بولے یا رسول اللہ کچھ نہیں، عشاء کی نماز پڑھی، سننا آپ غور سے، عشاء کی نماز پڑھی اور پڑھ کے سو گیا، پھر فجر پہ یہاں آیا، پھر سوچ، ہاں یا رسول اللہ ایک بات تو بھول گیا۔ بولے کیا؟ آپ نے جو ایک دن پہلے فرمایا تھا نا کہ صدقہ خیرات یہ وہ دے تو مرتبہ یہ اللہ اتنا اجر دے گا، پھر ہم نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم غریب تو بیچارے بیکار ہو گئے نا، ہم تو صدقہ دے نہیں سکتے، تو ہمارے لیے تو یہ اجر ہوا ہی نہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں ہمارا اتنا بڑا مقام، ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رات کو سونے لگے تو اپنے خطا کاروں کو، اپنے جو جن پر تیرے حقوق ہوں ان کو رات کو سوتے وقت اللہ کی بارگاہ اقدس میں معاف کر دے۔
اللہ تجھ پر مہربان ہو جائے گا، صدقے سے زیادہ ثواب بتائے گا۔ آگے فرمایا سن، اب یہ نہیں پوچھا نہیں میں مسکرا کیوں رہا تھا یا رسول اللہ، صحابہ بھی یہاں یا رسول اللہ آپ تو مسکرا رہے تھے، پر مسکرا اس لیے رہا تھا میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، میں اوپر دیکھ رہا تھا۔ اللہ اپنے اس بندے کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا کہ جو کسی کو معاف کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ جو اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے تو پھر بتاؤ اس پر کوئی جہنم کی آگ رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچا صحیح معنوں میں علم توفیق نصیب فرمائے، میری اور آپ کی اصلاح کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لی۔